अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए ताकि हमारी तमाम वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन मोहतरम, हमारा मसाइल ज़कात का मौजू जारी है। आज इस ज़िमन में अर्ज़ है कि धोबी के साबुन और रंग साज के रंग पर ज़कात का क्या मामला है। तो इस सिलसिले में उसूल ये है कि ऐसी चीज़ ख़रीदी जिससे कोई काम करेगा और काम में उसका असर बाकी रहेगा और वो बक़दर निसाब हो तो उस पर साल गुज़रने पर ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। और अगर वो ऐसी चीज़ हो जिसका असर बाकी नहीं रहता तो अगरचे बक़दर निसाब हो और साल भी गुज़र जाए, ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। चुनांचे धोबी पर साबुन की ज़कात फ़र्ज़ नहीं है क्योंकि धोबी का साबुन फ़ना यानी ख़त्म हो जाता है, लिहाजा ऐसी चीज़ पर ज़कात नहीं। जबकि रंग साज पर ज़कात होगी क्योंकि रंग कपड़े पर बाकी रहता है, इसलिए इस पर ज़कात होगी। हवाला अल फतावा अल हिंदिया, किताबुल ज़कात, अल बाबुल अव्वल, जिल्द 1 सफ़हा 172। खुशबू बेचने वाले की शीशियों पर ज़कात। नाज़रीन मोहतरम, इत्र फरोश के पास दो किस्म की शीशियाँ होती हैं। एक वो छोटी शीशियाँ जो इत्र के साथ फ़रोख्त होती हैं, उन पर ज़कात होगी, और दूसरी वो बड़ी बोतलें या शीशे के जार जिनमें इत्र भरकर दुकान पर या घर पर रखते हैं, बेचते नहीं हैं, इन पर ज़कात नहीं है। हवाला रद्दुल मुख्तार, किताबुल ज़कात, मतलब फ़ी ज़कात समन, जिल्द 3 सफ़हा 218। नाज़रीन मोहतरम, नान बाई यानी रोटियां बेचने वाला रोटी पकाने के लिए जो लकड़ियां या आटे में डालने के लिए नमक ख़रीदता है, उन पर ज़कात नहीं, और रोटियों पर लगाने के लिए तिल ख़रीदे तो उन पर ज़कात है। हवाला फतावा अल हिंदिया, किताबुल ज़कात, बाबुल अव्वल, जिल्द 1 सफ़हा 180। नाज़रीन, अगर किसी के पास बहुत सारी किताबें हों तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी क्योंकि किताबों पर ज़कात वाजिब नहीं जबकि तिजारत के लिए ना हों। हवाला दुर्र मुख्तार व रद्दुल मुख्तार, किताबुल ज़कात, मतलब फ़ी ज़कात समन अल मुबै, जिल्द 3 सफ़हा 217। नाज़रीन, वो मकानात जो किराए पर उठाने के लिए हों, अगरचे 50 करोड़ के हों, उन पर ज़कात नहीं है। हाँ, उनसे हासिल होने वाला नफ़ा तनहा या दीगर माल के साथ मिलकर नसाब को पहुँच जाए तो ज़कात की दीगर शराइत पाए जाने पर उस पर ज़कात देना होगी। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा, जिल्द 10 सफ़हा 161। किराए पर चलने वाली गाड़ियों और बसों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, हाँ उनकी आमदनी पर फ़र्ज़ होगी। हवाला फतावा फ़कीह मिल्लत, किताबुल ज़कात, जिल्द 1 सफ़हा 306। नाज़रीन ग्रामी, घरेलू सामान पर ज़कात की तफसील इस तरह से है कि जिसके पास टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज और वॉशिंग मशीन, ओवन, एसी वगैरह हों तो उस पर ज़कात वाजिब नहीं होगी, इसलिए कि ये सब घरेलू सामान हैं, ख़्वा इन्हें इस्तेमाल करता हो या नहीं, क्योंकि ये माल नामी नहीं हैं। हवाला है वकारुल फतावा, किताबुल ज़कात, जिल्द 2 सफ़हा 389। नाज़रीन मोहतरम, मकान की सजावट की अशिया मसलन तांबे, चीनी के बर्तन वगैरह पर ज़कात नहीं, अगरचे लाखों रुपए की हों। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा, किताबुल ज़कात, जिल्द 10 सफ़हा 161। नाज़रीन ग्रामी, हमारे यहाँ बयाना ज़रे ज़मानत के तौर पर अमूमन फ़रोख्त से पहले इसलिए दिया जाता है कि इस चीज़ को हम ही ख़रीदेंगे। ये बयाना महज अमानत या इजाज़त इस्तेमाल की सूरत में क़र्ज़ होता है। दोनों सूरतों में ये बयाना भी शामिल निसाब होगा। हवाला फतावा रज़विया मुखर्रजा, जिल्द 10 सफ़हा 149।
ناظرین، اگر کسی نے کوئی چیز خریدی مگر قبضہ نہیں کیا تو ایسی صورت میں خریدار یا بیچنے والے کسی پر زکوٰۃ نہیں۔ خریدار پر اس لیے نہیں کہ قبضہ نہ ہونے کے سبب اس کی ملک کامل نہیں ہوئی، جو کہ وجوب زکوٰۃ کے لیے شرط ہے، اور بیچنے والے پر اس لیے نہیں کہ بیچ دینے کے سبب وہ اس کا مالک نہ رہا۔ ہاں، قبضہ ہونے کے بعد خریدار کو اس سال کی بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ الغنی بہار شریعت جلد 1 حصہ 5 صفحہ 878 پر لکھتے ہیں، جو مال تجارت کے لیے خریدا اور سال بھر تک اس پر قبضہ نہ کیا تو قبضہ کے قبل مشتری پر زکوٰۃ واجب نہیں، اور قبضہ کے بعد اس سال کی بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ حوالہ در مختار رد المختار کتاب الزکوٰۃ، مطلب فی زکوٰۃ ثمن المبیع وفا جلد 3 صفحہ 215، اور بہار شریعت جلد 1 مسئلہ نمبر 16 حصہ 5 صفحہ 878۔ ناظرین محترم، کرنسی نوٹ کی زکوٰۃ بھی واجب ہے جب تک ان کا رواج اور چلن ہو۔ حوالہ بہار شریعت جلد 1 مسئلہ نمبر 9 حصہ 5 صفحہ نمبر 905۔ جب نوٹوں کی قیمت سونے یا چاندی کے نصاب کو پہنچے تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے۔ حوالہ بہار شریعت مسئلہ نمبر 9 حصہ 5 صفحہ نمبر 40۔ ناظرین محترم، نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% نوٹ کی زکوٰۃ کا حساب ہے، اور اسی حساب کے مطابق نوٹوں پر بھی زکوٰۃ دینا ہوگی۔ حوالہ فتاوی امجدیہ جلد 1 صفحہ 378۔ ناظرین، کرنسی نوٹوں کی زکوٰۃ کا جدول اس طرح سے ہے۔ مثال کے طور پر رقم 100 روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 2.5 یعنی 2.5 روپے۔ رقم 1000 روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 25 روپے۔ 10,000 روپے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 250 روپے، اور 1,00,000 روپے ہیں تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 2500 روپے یعنی 2,500 روپے۔ اور اگر رقم 10 لاکھ روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 25,000 روپے، اور اگر 1 کروڑ روپے ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 2,50,000 روپے۔ اور اگر رقم ہے 10 کروڑ روپے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 25 لاکھ روپے، اور اگر 1 ارب ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی 2,50,00,000 روپے۔ تو یہ حساب ہے کرنسی نوٹوں کا۔ اور بیٹیوں کی شادی کے لیے جمع کی گئی رقم پر زکوٰۃ جو ہے وہ اس طرح سے ہے کہ اگر بیٹیوں کی شادی کے لیے رقم جمع کی اور ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کی ملک کر دیا تو بچیوں کے بالغ ہونے تک ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ نابالغ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، اور بالغ ہونے کے بعد اگر شرائط پائی گئیں تو ان پر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔ اور یہ حوالہ ہے فتاوی رضویہ مخرجہ جلد 10 صفحہ 144۔ ناظرین گرامی، مالک کی اجازت سے امانت کی رقم خرچ کی تو اس کی زکوٰۃ مالک کے ذمہ ہے۔ حوالہ ہے حبیب الفتاوی صفحہ 637۔ اسی طرح ناظرین، انشورنس میں جمع کروائی گئی رقم اگر تنہا یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچتی ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اسی طرح ناظرین، حج کے لیے جمع کروائی گئی رقم پر زکوٰۃ کا معاملہ اس طرح سے ہے کہ عموماً حج کے لیے جمع کرائی گئی رقم میں سے کچھ کرایوں کے مد میں کاٹ لی جاتی ہے اور کچھ حاجی کو عرب شریف میں دیگر اخراجات کے لیے دی جاتی ہے۔ کرایوں کی مد میں کٹ جانے والی رقم حاجی کی ملکیت نہ رہی، کیونکہ اجارے میں بطور ایڈوانس دی جانے والی رقم مالک کی ملک نہیں رہتی بلکہ لینے والے کی ملک ہو جاتی ہے، چنانچہ یہ رقم شامل نصاب نہ ہوگی۔ دیار عرب میں ملنے والی رقم اسی کی ملکیت ہے اور اس کا حکم ہمارے عرف میں قرض کا ہے۔ اس لیے اگر یہ رقم تنہا یا دیگر اموال سے مل کر نصاب کو پہنچ جائے اور ان اموال پر سال بھی پورا ہو چکا ہو تو اس کی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔
لیکن جمع کروائی گئی رقم کی زکوٰۃ اس وقت دینا واجب ہے جب مقدار نصاب کا کم از کم 5واں حصہ وصول ہو جائے۔ حوالہ فتاوی اہل سنت سلسلہ نمبر 4 صفحہ نمبر 27 اور 28۔ ناظرین گرامی، پروویڈنٹ فنڈ پر زکوٰۃ کے معاملے میں یہ ہے کہ چونکہ یہ فنڈ مالک کی ملک ہوتا ہے، اس لیے اگر ملازم مالک نصاب ہے تو جب سے یہ رقم جمع ہونا شروع ہوئی اسی وقت سے اس رقم کی بھی زکوٰۃ ہر سال فرض ہوتی رہے گی۔ حوالہ فتاوی فیض الرسول حصہ اول صفحہ 479۔ لیکن ادائیگی اس وقت واجب ہوگی جب مقدار نصاب کا کم از کم 5واں حصہ وصول ہو جائے۔ حوالہ فتاوی فقیہ ملت جلد 1 صفحہ 320۔ ناظرین گرامی، ملازمین کو ملنے والے بونس پر زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ سرکاری یا نجی اداروں کے ملازمین کو سال کے آخر پر کچھ مخصوص رقم تنخواہ کے علاوہ بھی دی جاتی ہے، جسے بونس کہتے ہیں۔ یہ ایک طرح کا انعام ہے جس کی شرعی حیثیت مال موہوب یعنی ہبہ کے کیے ہوئے مال کی ہے، چنانچہ اس پر قبضہ کے بغیر ملکیت ثابت نہیں ہوگی۔ ملازم بعد قبضہ ہی اس کا مالک ہوگا، پھر اگر وہ تنخواہ یا دیگر اموال زکوٰۃ سے مل کر نصاب کو پہنچے تب اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ حوالہ ہے جدید مسائل زکوٰۃ صفحہ 4۔ تو ناظرین، بینک میں جمع کروائی گئی رقم پر زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہے کہ بینک میں رقم اگرچہ امانت کے طور پر رکھوائی جاتی ہے مگر ہمارے عرف میں قرض شمار ہوتی ہے، کیونکہ دینے والے کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کی رقم بینک انتظامیہ کاروبار وغیرہ میں لگائے گی، چنانچہ اس رقم پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی، مگر ادا اس وقت کی جائے گی جب نصاب کا کم از کم 5واں حصہ وصول ہو جائے۔ حوالہ فتاوی امجدیہ کتاب الزکوٰۃ جلد 1 صفحہ 368۔ ناظرین محترم، فقیہ اعظم ہند حضرت علامہ مفتی محمد شریف الحق امجدی علیہ رحمۃ اللہ الہادی فتاوی امجدیہ کے حاشیہ میں لکھتے ہیں، آسانی اسی میں ہے کہ جتنے روپے جمع ہوں سب کی زکوٰۃ سال بسال دیتا جائے، معلوم نہیں کب موت آئے اور وارثین زکوٰۃ دیں نہ دیں، شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اسے لائک کریں گے، شیئر اور سبسکرائب بھی کریں گے اور اپنی قیمتی رائے سے بھی نوازیں گے۔ تو ناظرین، اگر حیات و صحت نے اجازت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔